لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں مخلوقات میں سے چھانٹ کر اشرف المخلوق بہترین مخلوق انسانوں کے اندر ہمیں پیدا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے مختار اکرام فرماتے ہیں کہ زمین سے اوپر رہنے والی مخلوقات 18,000 اور 36,000 مخلوقات ہیں جو زمین کے اندر رہتی ہیں ان ساری مخلوقات کے اندر سب سے بہترین اور سب سے اشرف جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ انسان کو ہے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے بہترین مخلوق میں پیدا کیا سب سے بہترین مخلوق میں پیدا کروانے کے بعد اسی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ کرم ہوا یہ احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے ہمیں چن کر مسلمان بنایا ایمان والا بنایا ایمان کا دولت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مقصد یاد دلایا اگر انسان بننے کے بعد میں اگر یہ ایمان کی دولت یہ ایمان کی نعمت اگر ہمیں نہ ملتی تو ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ گھاٹے کے اندر اگر کوئی انسان ہوتا تو بغیر ایمان کی اس دنیا سے جانے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میری اتنی نعمتیں دنیا میں نازل فرمائی کہ اگر دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائے اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دی ہے تو ساری دنیا کے انسان تھک کر بیٹھ جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتوں کو کبھی گن نہ سکیں گے شمار نہ کر سکیں گے لا تحصوها انگنت نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی اللہ اگر ہمیں آنکھیں نہیں دیتا تو ہمارے پریوار کے لوگ ہمیں اندھا کہتے اگر اللہ ہمیں زبان نہ دیتا تو ہمارے بہن بھائی ہمیں گونگا کہتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیروں کی نعمت نہ دیتا تو ہمارے گاؤں کے لوگ ہمیں لنگڑا کہتے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم اور اگر تم ان نعمتوں کو شکر ادا کرو گے یعنی اللہ کے حکم پر چلو گے
نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلو گے، قرآن اور حدیث سے اپنی زندگیوں کو جوڑ دو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان اور تمام جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم اسی عبادت میں لگ جاؤ گے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں تو میں نے نازل کی ہے کہ آپ گن نہیں سکتے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے خزانوں کبھی نہیں میں اور بڑھاتا رہوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر آپ نے میرا کھاتے رہے، میرا پیتے رہے، آنکھوں کو میرے حساب سے نہ دکھایا، میں نے آنکھوں کو صحیح استعمال کرنے کو کہا تھا، آپ نے غلط استعمال کیا، میں نے زبان کو صحیح استعمال کا کہا تھا، آپ نے زبان کو غلط استعمال کیا، دن میں 5 وقت اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی رہی، آپ گھروں میں آرام سے سوتے رہے، اللہ کا قرآن زندگی گزارنے کے لیے نازل ہوا، آپ اللہ کے قرآن سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ میری ناشکری کر رہے ہو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور میری ناشکری کر رہے ہو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو یہ دنیا تھوڑے دنوں کی ہے، میرا عذاب بڑا سخت۔ ایمان کی نعمت، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، ان ساری نعمتوں میں بتایا کہ انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے، اور دماغ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی میموری قائم رکھا ہے، جس سے انسان چیزوں کو یاد رکھتا ہے، قرآن کو یاد رکھتا ہے، حدیث کو یاد رکھتا ہے، معاشرے کی چیزوں کو یاد رکھتا ہے، پرانی چیزیں انسان کو یاد رکھتی ہے۔ یہ دماغ کی نعمت اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ایک انسان بتایا کہ 3 لاکھ گھنٹے کا بھی انسان ویڈیو بنائے تو اپنے دماغ کے اندر انسان سیٹ کر سکتا ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے 300 سال کی عمر چاہیے۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمارے دماغ کے اندر رکھی ہے، اور آج مسلمان چند ٹکوں کے پیچھے نماز جیسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، روزے جیسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے زیادہ دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں میں جگہ پائی۔ صحابہ اکرام کے لیے اللہ کو قربان کرنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، کھیتی پکی پکائی کو چھوڑنا، ملک کو چھوڑنا، سب کچھ آسان ہو گیا تھا، اس لیے کہ صحابہ اکرام کی جماعت و جماعت تھی جنہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اور اتنا مضبوط کیا کہ دنیا کو مٹھی میں رکھا اور دین اور ایمان کو اپنے دلوں میں جمایا۔ جب ضرورت پڑی دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان کے خلاف کوئی سامنے نہیں چلا۔ اور آج کا مسلمان، سچا پکا مسلمان کہلانے والا، دنیا کے لیے اس کو ٹینشن ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، 10,000 کا نقصان ہو گیا، باپ کی بھی نیند خراب، ماں کی بھی نیند خراب، بہن کی بھی نیند خراب، رات پر سب کو نیند نہیں آئی، بچہ 10ویں میں فیل ہو گیا، گھر والوں کی نیند خراب ہو گئی، وہی بچہ نہ ظہر پڑھتا ہے، نہ عصر پڑھتا ہے، نہ مغرب عشاء پڑھتا ہے، نہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے، نہ مسجدوں میں جاتا ہے، باپ کو بھی کوئی فکر نہیں، ماں کو بھی کوئی فکر نہیں، بہن بھائیوں کو کوئی فکر نہیں، خاندان کو کوئی فکر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو مٹھی میں لے رکھا ہے اور دنیا کو دلوں میں رکھ لی ہے۔ دنیا کا نقصان ہمارے لیے نقصان ہے، اور دین کا نقصان ہمارے لیے نقصان نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا، ایک اللہ کے نبی کو ماننے والا، ایک اللہ کے حکموں پر یقین رکھنے والا، ایک قرآن اور حدیث میں چلنے والا، ایک سچے اور پکے ایمان والا، جب اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے سامنے وہ نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے اس کا گھر، اس کا بار، اس کی آل اولاد سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اتنا بڑا وہ نقصان ایک نماز کو چھوڑ کے آج کیسے معاشرہ ہے ہمارا، کیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے، کہاں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، کہاں ہمارے جوان جا رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے دلوں کے اندر ایک سب سے بڑی نعمت رکھی ہے وہ نعمت ہے ایمان کی، اور اسی کی محنت ساری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت کا ہونا، مدارس کا ہونا، مسجدوں میں اذانوں کا ہونا، دنیا کے کونے کونے کے اندر جو محنتیں ہو رہی ہے، مشقتیں ہو رہی ہے، علماء لگے ہوئے ہیں، عوام لگی ہوئے ہیں، اللہ والے لگے ہوئے ہیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کا بسنے والا ہر انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے، کیونکہ یہ ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر انسان
फकीरी की जिंदगी गुजार के गया, झोंपड़े में जिंदगी गुजार के गया, भूख मर के मर गया, लेकिन ईमान के साथ अगर इस दुनिया से चला गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह इस जन्नत में उसको दाखिल करवाएंगे, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि अल्लाह ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे जिसको आज तक न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी के दिलों को पर यह ख्याल भी गुजरा कि परवरदिगार आलम ने वो जन्नत कैसे तैयार की है। और वो जन्नत उन लोगों को मिलेगी जो लोग अपने अखलाक अच्छे बनाएंगे, अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, मौत तक अपने ईमान की फिक्र में रहेंगे और इस ईमान के साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। वो लोग कल क़यामत के दिन मुश्किलों पर घूमेंगे, आखिरत की रुसवाई से बच जाएंगे और हमेशा हमेशा की कामयाबी को पाएंगे। हाँ, ईमान की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। ईमान कहते हैं इक़रार बिल लिसान व तस्दीक़ बिल क़ल्ब, कि जुबान से इकरार करना फिर उसकी गवाही दे, उसको ईमान कहते हैं। और पता है कि एक बाप अपने बेटों की जितनी फिक्र करता है उस बेटों के लिए दूसरा कोई फिक्र नहीं कर सकता। और बाप भी नबी हो तो नबी पता है कि अपने बेटों की कितनी बड़ी फिक्र कर सकता है, उससे ज्यादा कोई अपनी औलाद की फिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि एक हमारा यकीन और पता है कि नबी का यकीन और हमारा देखी हुई चीज का यकीन बराबर होता है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के ईमान बचाने के लिए बाप अपनी फिक्र के साथ, गम के साथ, दिल के दुख के साथ अपने बेटे को कह रहा है वला तकुम माना, कि ऐ मेरे बेटे, मैंने साढ़े 900 साल इस ईमान को बचाने के लिए मेहनत की है, ऐ मेरे बेटे तू कश्ती में सवार हो जा। अगर सवार नहीं हुआ तो एक बाप तरफ से कह रहा है वला तकुम माना, ऐ मेरे बेटे अगर तू कश्ती में सवार ना हुआ तो बगैर ईमान की दुनिया से चला जाएगा, और बगैर ईमान की दुनिया से चला गया तो वो नाकामी, यूनिवर्सिटी में फेल होना वो नाकामी नहीं है, 12वीं में फेल होना वो नाकामी नहीं है, दुनिया में नुकसान हो जाना वो नाकामी नहीं है, बल्कि वो नाकामी है जो हमेशा हमेशा जहन्नम उसका मुकद्दर बन जाएगी, जो इंसान बगैर ईमान के इस दुनिया से चला जाएगा। ईमान को अच्छा बनाने के लिए अपने अखलाक को अच्छे बनाए, अपने माशरत को अच्छा बनाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीका पढ़े कि उन सहाबा इकराम की जमात ने कैसे अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकी जंजीर के ऊपर कैसे अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया। एक मर्तबा इस जंग के मौके पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार को निकाला और अपनी तलवार को निकालकर सहाबा में ऐलान किया कि कौन है वो सहाबी जो मेरी इस तलवार का हक अदा कर दे। 3 बड़े बहादुर सहाबा ने हाथ खड़े किए, उसमें एक हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़े जलील कदर सहाबी, उन्होंने हाथ खड़ा किया। दूसरे एक हजरत जुबैर बिन अव्वाम ने हाथ खड़ा किया और तीसरे हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ खड़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दुजाना को अपनी तलवार पकड़ा दी। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु को तलवार पकड़ाई तो जुबैर बिन अव्वाम बहुत बड़े जलील कदर सहाबी थे, उनको थोड़ा दुख हुआ कि मैं भी बहादुर सहाबी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया मुझे मंजूर है, लेकिन मैं देखूंगा कि हजरत अबू दुजाना इस तलवार का क्या हक अदा करते हैं। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु जंग के अंदर गए हैं, 3000 के लश्कर से लड़ते हैं और 3000 के लश्कर को हराकर वो मजमे से बाहर निकलते हैं और फिर फरमाया कि कुफार मुशरिकीन का सबसे बड़ा बहादुर अकेला लड़ने आया। तो जुबैर अवाम ने देखा कि अब अकेला का मुकाबला है और बताया कि मक्का का बहादुर काफिर है, पता चलेगा कि अबू दुजाना इस तलवार का क्या हक अदा करता है। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे मुकाबला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार की बरकत से उससे जीत हासिल की। तो जुबैर अवाम देखते रह गए। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, देखते क्या हो, अबू दुजाना हूँ जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विश्वास किया। अबू दुजाना वो सहाबी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का की तरफ हज की तरफ आ रहे हैं तो मदीना का जो इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया वो अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु है। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी है जो बताया कि जंग बदर में शरकत की, जंग उहद में उन्होंने शिरकत की और ऐसी जंगों के अंदर वो अबू दुजाना ने शिरकत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती है। लेकिन अखलाक इतने अच्छे थे उनके
کردار کیسے اچھے تھے، معاشرہ کیسا پاکیزہ تھا، اپنی زبان اور اپنی آنکھوں کی کیسی حفاظت کرنا وہ لوگ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں نے اپنے اخلاق کو کتنا بڑا کیا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بتایا کہ اپنے روم میں سوئے ہیں، بیمار ہیں، آخری وقت ان کا قریب آ گیا تو بتایا کہ صحابہ کا مجمع پاس میں لگا ہوا ہے، تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی نیکی ہے، میرے پاس ایک چھوٹی سی نیکی ہے، مجھے امید ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے میرا اللہ میری مغفرت کرے گا، میرا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا، میرا اللہ مجھے میدان حشر کی رسوائی سے بچائے گا، میرا اللہ پرصراط کا راستہ میرا اس نیکی سے آسان فرمائے گا۔ وہ نیکی نہیں کہ جس سے تلوار کا حق ادا کیا، وہ نیکی نہیں بتائی کہ مدینے کا امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنایا، ابو دجانہ نے وہ نیکی نہیں بتائی کہ جنگ کی عہد میں نے شرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت مجھے دی، بلکہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس وہ نیکی ہے کہ میں نے پوری زندگی میں اپنی زبان سے کسی کو نہ پوری زندگی کے اندر میں نے اپنی زبان سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس نیکی کو میں اتنی بڑی نیکی سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کی وجہ سے میری مغفرت فرمائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو سیرت کی اس روح کو اپنانا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنا ہوگا، ان کے اخلاق کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما بتایا کہ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال، اتنی چھوٹی عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے اخلاق بنائے، کیسے ان کی تربیت کی ہے کہ اتنی عمر کے اندر پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوازوں کو کبھی اپنے منہ سے نہیں ڈانٹا، کبھی ان کو دکایا نہیں، کبھی ان کو ڈانٹا نہیں، لیکن اخلاق کریمانہ ان کے ایسے بنائے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بتایا کہ بڑے ہوئے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے لوگوں کے پاس رہا کرتے تھے، لیکن اخلاق اتنے اچھے بنائے کہ غصے کو بھی کنٹرول کرتے تھے، ہر موقع پر خوشی اور غمی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سے ہٹ کر ایک قدم لے۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے خاتمہ کو کہا کہ خاتمہ لوٹا بھر کے لاؤ، مجھے وضو بنانا ہے۔ خاتمہ لوٹا بھر کے لائی گرم پانی کا لوٹا بھر کے خاتمہ پیچھے کھڑی ہو گئی اور آواز دی کہ حضرت میں لوٹا بھر کے لے آئی، تو حضرت جیسے اٹھنے لگے تو لوٹے کو ہاتھ ٹچ ہوا اور لوٹا اس کے اوپر گر گیا۔ گرم پانی تھا اور گرم پانی جب اوپر گر گیا تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو کتنا غصہ آتا ہے، لوٹا لانے والا نوکر ہو تو کتنا غصہ آتا ہے، ایک بڑا آدمی ہو تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ چلو بڑا آدمی ہو گیا معاف کر دیتے ہیں، لیکن آدمی کے پاس نوکر اتنی بڑی غلطی کر دیتا ہے کہ گرم پانی آدمی کو اوپر گرتا ہے تو ظاہر بات ہے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، لیکن غصے کے اندر اپنی زبان کو ہلایا نہیں۔ خاتمہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت کو غصہ آ گیا، تھوڑی پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹ کر کہا والکاظمین الغیظ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جب یہ قرآن کی آیت سنی فوراً اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیا، پیشانی کی بل ختم ہو گئے۔ پھر اس خاتمہ نے آیت پڑھی والعافین عن الناس، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے میں بھی لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں نے آپ کو معاف کیا، میں نے معاف کیا، آپ نے پانی میرے اوپر گرا، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے۔ تو خاتمہ پیچھے ہٹی اور اگلی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے جب ان کو غصہ آتا ہے تو لوگوں پر احسان کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے آپ کو آزاد۔ سیرت کی اس روح کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ دین جو سب سے زیادہ پھیلتا ہے انسانوں کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بادشاہ میں ان کا
ذکر ہوتا ہے، بہت بڑے بادشاہ تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ہزار باتیں کری. وہ اللہ والے بادشاہ تھے، سنتے رہے. جب وہ خاموش ہو گئے تو فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے اچھے نہیں ہیں اور میں فرعون سے زیادہ گھٹیا انسان میں بھی نہیں ہوں. تو بتایا کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نبی کو اللہ بھیج رہے ہیں اور کتنی بڑی نصیحت دے کر بھیج رہے ہیں کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا. اپنے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس ظالم کے پاس جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا. تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا یہ انسان کے سب سے بڑے اخلاق ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اور تمام صحابہ کے واقعات پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ وہ لوگ ایمان والے تھے. انہوں نے کیسے اپنے ایمان کو بچایا، کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو اپنی زندگیوں کو خرچ کیا، کیسے انہوں نے اپنے اندر کے نفس کو بتایا کہ مٹایا اور کیسے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئی. ایسی نہیں ہے، بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، اپنے دلوں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، قرآن اور حدیث سے لگاؤ رکھنا پڑتا ہے، مسجدوں میں 5 وقت آنا پڑتا ہے. نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جب زندگیوں میں آئے گی تو ساری بے حیائی دور ہو جائے گی. آج مسلمان 20 سال سے نماز پڑھتا ہے لیکن جھوٹ اس کی زبان پر آ رہا ہے. مسلمان 20 سال سے نماز پڑھتا ہے، اس کی آنکھیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. مسلمان 20 سال سے نماز پڑھتا ہے، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. مسلمان 20 سال سے مسجدوں میں آ رہا ہے، اس کے اخلاق اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے بھائی اس لیے کہ نماز کی جو قدر کرنی چاہیے تھی، نماز کی جو اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی، وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے، وہ نماز جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمیں بتا کر گئے، وہ نماز آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز کی اصل جان اللہ کا دھیان ہوتا ہے، وہ دھیان نماز سے غائب ہو گیا. نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو بتایا کہ اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی انسان مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرے سے کوئی گناہ ہو گیا اس کی توبہ مانگنی چاہیے، اگر میں نے کسی سے غلطی کی ہے تو مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے. یہ مسلمان کا، ایمان والے کا، یہ اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے کا، یہ قرآن اور حدیث کو اپنی سچی کتاب ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. صحابہ اکرام نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، سب کچھ اللہ کے نبی کے لیے قربان کیا. جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ صحابہ اکرام کو دیا اور صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر آیتیں نازل ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بچے بیمار ہو گئے اور 2-3 دن سے ان کا بخار نہیں اتر رہا تھا، بخار زیادہ ہو گیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بچے بیمار ہو گئے تو ہم لوگ 3 روزوں کی منت مانگتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے بچوں کو صحیح کر دیا تو اللہ کے لیے 3 روزے رکھیں گے. دوسرے دن بچے صحیح ہو گئے، بچوں کا بخار اتر گیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے جو منت مانگی تھی اس منت کو پورا کر لیں گے. صبح اٹھے، پانی سے روزہ رکھا، گھر میں آٹا تھا نہیں، پانی سے روزہ رکھا. روزہ رکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پڑوس کے اندر جو پیسنے چلی گئی. پوری دن کے اندر اتنی مزدوری کر کے لائی کہ 2 روٹی بن سکے. بتایا کہ افطار کے وقت 2 روٹی بنائی اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہ بتایا کہ افطار کے لیے بھی دے. اتنے میں دروازے پر ایک فقیر آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، میں ایک قیدی ہوں، میں غلام اور فقیر ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کھانا دو، اللہ تمہیں جنت میں اس سے بہتر کھانا کھلائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ روٹیاں اٹھائی اور اس فقیر کو پکڑا دی اور پانی سے افطار. دوسری دن بتایا کہ پھر پانی سے روزہ رکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے. حضرت فاطمہ پڑوس میں جو پیسنے چلی گئی. وہ ہماری طرح لوگ نہیں تھے کہ ایک نیکی کرتے تھے تو پوری دنیا کو بتایا کرتے تھے، بلکہ وہ نیکیاں اس طرح چھپ چھپ کر کرتے تھے کہ سوائے اللہ کے اور اللہ کے بندے کی کسی کو پتہ نہیں ہوتا.
آج کا مسلمان نیکی کرتا بعد میں ہے اور پہلے دنیا کو بتاتا ہے کہ میں فلانا فلانی نیکی کرنے والا ہوں۔ دوسری دن بھی جب افطار کے وقت روٹیاں بنائی اور روٹیاں کھانے بیٹھے، اتنے میں ایک فقیر دروازے پر آیا اور ہم سے کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں کیسے آزاد ہوا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت میں بہتر سے بہتر کھانا کھلائے گا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بتایا کہ وہ روٹیاں اٹھائی اور اس فقیر کو پکڑا دی اور پانی سے افطار کر لیا، پانی سے سحری، پانی سے افطار۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آیا تو پانی سے سحری کی۔ دن بھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زو پیسنے گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور جب افطار کا وقت ہوا تو پھر اللہ نے فقیر کو بھیج دیا اور اس فقیر نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں، آپ مجھے کھانا کھلاؤ، میں کہتی ہوں میں غلام ہوں، آپ ہمیں کھانا کھلاؤ، اللہ آپ کو جنت میں بہتر سے بہتر کھانا کھلائے گا۔ فاطمہ نے علی کے سامنے دیکھا، علی نے فاطمہ کے سامنے دیکھا، دونوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور اس روٹیاں اس غریب کو پکڑا دی۔ 3 روزے پورے ہو گئے۔ چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مبارک ہو علی، مبارک ہو علی کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ 3 دن تک آپ روزے سے رہے اور اپنی روٹیوں کو، اپنے افطار کے وقت ملنے والی روزی کو آپ نے غریب اور یتیموں کو دیتے رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بات میرے اور فاطمے کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی، آپ کو کس نے بتایا؟ سبحان اللہ، آپ کا اللہ آپ کو خوشخبریاں سنا کر کس طریقے سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ نے مجھے نہیں بتایا بلکہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن میں فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر آنے والے کتنے بہترین اچھے اخلاق والے انسان ہیں جو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی اس طریقے سے بتایا کہ پرورش کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں جو اتنے بڑے بڑے فضائل نازل ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کی جو اتنی بڑی ہمارے پاس تاریخ ہے، یہ کوئی اتنی معمولی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ صحابہ نے اپنا سب کچھ اس دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور یہ اس امت کا فریضہ ہے جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ یہ بہترین امت کا لقب اس لیے لگایا کہ تمہاری وجہ سے، اور تم لوگوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہاری وجہ سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن یکے بعد دیگرے ایک نبی کی بعد دوسرا نبی اس دنیا میں تشریف لاتے رہے تو امت کو اس کام کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے اور اب یہ نبیوں والا کام اس امت کے حوالے ہے کہ ہر کچے اور پکے گھر کے اندر جائے، ہر مسلمان ماں بہن کے پاس جائے، ہر مسلمان بھائی کے پاس جائے اور جا کر اس کو اسلام کی دعوت دے، اس کو سچا اور پکا نمازی بنائے، خود بھی نمازی بنے، اس کے بھی ایمان کی فکر کرے، خود بھی ایمان کی فکر کرے، اپنے بچوں کی بھی ایمان کی فکر کرے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد میں آتا ہے اور اپنے پڑوس والے کو نماز کے لیے نہیں کہتا ہے تو بتائے کہ وہ ایک نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک گناہ کا کام بھی کرتا ہے۔ کہ ایک ہماری ذمہ داری ہے دوسروں کی نماز کی فکر کرنا، دوسروں کے روزے کی فکر کرنا، دوسروں کو اللہ کے نبی کے سچے دین پر چلانے کی کوشش کرنا۔ یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے جن لوگوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے اور جتنے بھی مسلمان ہیں پوروں کو بتایا کہ اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ سب سے پہلے اس کی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جس کی ایمان کی حفاظت ہو گئی وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے ابد کی جو زندگی ہے اس میں بھی وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.